رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافی روز رضا احمد مجتبی جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح کہ آپ احباب نو معلوم ہے کہ ماہ مکرم محرم الحرام دا آج 8واں دن ہے. انشاءاللہ العزیز اسی دن نسبت نال حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت گفتگو کراں گا. اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے, اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. پچھلے سال آپ نے بے شمار کربلا تے خطبے سماعت فرمائے. آج انشاءاللہ العزیز اسی ڈائریکٹ ہی شہدائے کربلا کا ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کے درجات سے بلندیاں عطا فرمائے. اللہ سانو سارے انہاں نال محبت دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اذا لقیتم, جب تمہاری ملاقات ہو, فئۃ, کسی گروہ سے, فاثبتوا, پس ثابت قدم رہو, واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اور اللہ کا ذکر کثرت نال کرو تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ. گرامی قدر حضرات, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قرآن عزیز فرقان حمید دی ہر آیت تے میدان کربلا دے اندر عمل کر کے دسیا. اتنے دو گروہ مراد نے, ایک امام علی مقام دا ہے, ایک یزیدیاں دا لشکر ہے. اور یزیدیاں دا لشکر تقریباً 22,000 دے لگ بھگ لوگ بمائے جنگی ساز و سامان دے نال لدے ہوئے. اور ادھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لشکر ہے وہ تقریباً 86 افراد تے مشتمل ہے, جس کے اندر خواتین بھی نے, بچے بھی نے, عورتیں بھی نے, مرد بھی نے, جوان بھی نے. اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والے ہو, اگر تہاڈا کسی گروہ نال ملاقات ہو جائے تو فیاتن کسی ملاقات گروہ نال ہو جائے تو
تو فَاثْبُتُوا، پس ثابت قدم رہو، پیچھے واپس نہ دوڑو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کرو تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غالباً 2 یا 3 محرم الحرام نو آپ میدان کربلا پہنچے۔ میدان کربلا دے اندر پہنچے تو یزیدی فوج جدا سپہ سالار ہو رہے، یہ جناب علی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال مذاکرات کر رہے کہ تسی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تسی جناب یزید دی بیعت کر لو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یزید دی بیعت نہیں کروں گا، یا تو مینوں یزید تک پہنچ لین دو، میں خود ڈائریکٹ یزید نال گفتگو کراں گا، یا پھر مینوں دوبارے مدینہ طیبہ بھیج دیتا جاوے یا کوفہ بھیج دیتا جاوے۔ تو گرامی قدر حضرات، آج بعض پاگل حضرات آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے صحابہ تان کرتے ہیں کہ جناب یہ چھوٹا جہا قافلہ گیا تے صحابہ حضور دے نال کیوں نہیں گئے؟ اللہ عقل دے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں، عقل نہ ہوئے تو پھر موجہ ہی موجہ۔ پڑھے لکھے اور سیانے لوگ بیٹھے ہو کہ جدو انسان جنگ تے جاوے تو ادو چھوٹے جے بچے 6 مہینے دے نال لے کے نہیں جائیں دے، پردہ دار خواتین نال لے کے نہیں جائیں دیاں، ادو جناب علی خالی نہیں جاویدہ۔ جنگاں تے جدو بھی لوگ جاندے نے تو جناب نوجوان تے جنگی ساز و سامان دے نال لدے ہو کے جاندے نے۔ کوئی جنگ ایسی ہوئی کہ خواتین نال گئیاں، ان چھوٹے چھوٹے بچے علی اکبر ورگے، حضرت سکینہ ورگے، امام زین العابدین ورگے اور پردہ دار خواتین، او بیٹیاں جڑی میرے نبی دی بیٹیاں نے، وہ جنگ واسطے گئے نہیں، انہوں نے جناب علی دھوکھے نال کوفے دے اندر بلایا گیا کہ جناب کوفے دے لوگ تھوڑے ہتھاں تے بیعت کرنا چاہتے ہیں، یزید نو ووٹ نہیں دینا چاہتے، لہذا تسی آ جاؤ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل نو بھیجا چچا نو کہ تسی پتہ کر کے آؤ۔ آپ اور آپ کے 2 بیٹے بھی نال گئے، مگر انہوں نے جناب علی امام مسلم بن عقیل نو اپنے اعتماد وچ لے کے خط لکھا کے مدینہ بھیج دیتا۔ امام مسلم بن عقیل نے خط لکھیا کہ اے امام علی مقام تسی آ جاؤ، لوگ تواڈے تے مطمئن نے۔ اور بعد حضرت امام مسلم بن عقیل تے آپ کے دونوں شہزادوں کو جناب دردناک موت دیتی گئی۔ ایک پورا عنوان، ایک پوری تقریر ہے، ایک علیحدہ عنوان ہے کہ کس طرح وہ کوفہ گئے اور پھر لوگوں نے کس طرح کیتا۔ وفا اتنی کہ جب امام مسلم بن عقیل نماز پڑھان لگے تو 500 نمازی مقتدی امام مسلم بن عقیل دے پیچھے نماز پڑھ رہے، مگر جدو آپ نے سلام پھیریا تو 500 ہی دوڑ گئے، 2 بچے آپ دے بس، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اتنی وفا کی تھی مقتدیاں نے امام مسلم بن عقیل دے نال۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا مینو یزید تک پہنچایا جائے کہ میں خود گفتگو کرا، یا پھر مدینہ طیبہ وال بھیج دیتا جائے، یا پھر کوفہ بھیج دیتا جائے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، یا تو بیعت کرو یا پھر تواڈے تے جناب علی جنگ ہے، جنگ کرو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب علی 2 یا 3 محرم الحرام نو آپ کربلا دے اندر پہنچے، اور اللہ رب العزت نے اس آیت کا ذکر قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ نے فرمایا ایمان والے جدو تہاڈا کسی گروہ نال جناب علی مقابلہ ہو جائے، کسی جماعت نال مقابلہ ہو جائے، فرمایا پھر فاثبتوا، پس ثابت قدم رہے آجے، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، فرمایا بس اللہ کا ذکر کثرت نال کرے آجے تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ عاشق دے وادی دے لوگ آپ اس آیت دا ترجمہ کر دے نے، آپ فرما دے نے ایک باری محبوب بلاوے
تے سارے نو پیر بنائیے جان منگے تے دیر نہ لائیے کدی دیر نہ لائیے کدے نہیں یار دا شکوا نہ کریے باویں سینکڑے بھر جائیے آزم یار او یاری نہ لائیے جے لائیے تے توڑ نبھائیے آپ فرماندے نے جے محبوب بلاوے تو پھر دیر نہیں کرنی اے جڑا سارے نا اے دے بل چل کے محبوب دی بارگاہ چ پہنچ جاؤ تے جان منگے تے دیر نہ لائیے آزم یار یاراں دا شکوا نہیں کردے جے یاری لائیے نہ جے لا لئیے تو پھر آزم یار یاری توڑ نبھائیے تو گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا دے اندر آپ نے دیرے لگائے انہیں یزیدیاں نے جناب علی آپ دی آل تے پانی بند کر دیتا تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے جدو پیاس نال تڑپن گے تو جدو بچے نو تکلیف ہوئے تو ماں باپ نو پہلے تکلیف ہوندی اس واسطے کہنے لگے جناب بچے جدو پیاس نال تڑپن گے امام حسین خود ہی یزید دی بیعت واسطے راضی ہو جان گے لہٰذا جنگ دی ضرورت ہی نہیں پڑنی مگر وہ شہزادہ ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر حیدر خرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نواسا ہے امام اعظم حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب علی میدان کربلا دے اندر آپ دی فوج بھی موجود ہے اور اس کے بعد یزید دی فوج بھی موجود ہے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے جڑی فوج یزید دی ہے او دا سپہ سالار ہو رہے 22,000 دا لشکر ہے اے ہور جناب علی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا جی میرے حکم ہے کہ تسی یزید دی بیعت کرو امام حسین نے فرمایا اے نہیں ہو سکتا کہ میں یزید دی بیعت کرا انہوں نے کہا جی پھر جنگ واسطے تیار ہو جاؤ نماز دا وقت ہویا اس وقت جناب علی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہور نو کہا کہ میرے والا آ جا کیونکہ ہور جناب علی یزید دا قوم دا سپہ سالار سی انہوں جناب علی اس ویلے لالچ سی کہ میں اگر جیت گیا تو جناب علی امام حسین تو بیعت لے لی تو میرے جناب کسی ملک دی حکومت تخت تاج مل جان گے گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہور میرے والے آ جا آپ فرمان لگے میری ماں نے میرا نام حسین رکھے آئے تیری ماں نے تیرا نام ہور رکھے آئے آپ فرمان لگے ادھر جاویں گا دنیا مل جاویں گی ادھر جاویں گا جناب علی علاقے دیا بادشاہیاں مل جان گیاں ادھر جاویں گا تو جناب علی بڑے انعاموں کے رام مل جان گے ادھر جاویں گا تو جناب علی تیرے نام نال جناب علی بڑیاں تعریفاں ہون گیاں آپ فرمان لگے سارا کچھ مل جاویں گا آپ فرمان لگے کدے میرے والے آ جا میرا نانا مل جاویں گا فرمایا ادھر سارا کچھ مل جانا ہے پر تے دنیا دیا چیزاں دنیا تے رہنیاں نے کدے میرے والے آ جا فرمایا اتنے آ کے میرا نانا مل جائے گا ادھر امام حسین نماز پڑھانے لگے ادھر ہور نے بھی ویکھیا نماز دا وقت ہے دل چ خیال آیا کہ میں جماعت نال نماز نہیں پڑھنی اگر نماز پڑھنی تو امام ہون دے ناتے حق ادا کرنا پوے گا اگر اکیلے نماز پڑھا تے ہونی کوئی نہیں کیونکہ وقت دا امام جماعت کرا کے کھڑا ہے حضرت امام حسین نماز پڑھا رہے ویکھیا جناب علی امام حسین نے سلام پھیریا ویکھیا ہور پیچھے کھڑا ہو کے نماز پیا پڑھدا ہے امام حسین ویکھ کے حیران رہ گئے کہ یزیدی فوج دا لشکر ہور جناب علی نماز پیا پڑھدا ہے آپ فرما دے نے تیری ماں نے تیرا نام ہور رکھیا ہے ہور زمانہ جناب علی آزاد ہوندا ہے تیری ماں نے تینوں آزاد پیدا کیتا ہے آپ فرما دے نے تو میرے والے آ گیا ہے میں تینوں دوزخ تو آزاد کرا چھڈیا ہے تو میرے وال آ گئے تو میں
تینوں دوزخ تو آزاد کرا چھڑے آئے۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شہر تے جاندہ تو دنیا مل جانی، اس شہر تے آیا کہ دنیا بھی مل گئی تے آخرت بھی مل جاوے گی۔ تو پھر وہ لوگ کہندے نے میں نہیں منگدا تخت حکومت، میں نہیں منگدا شاہی، راضی ہو جاوے میرے اتے کملی والا۔ کہندے نے نہ میں تخت منگدا، نہ تاج، نہ شاہی، بس میرے تے راضی ہو جاوے کملی والا ماہی۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا دے اندر گئے، آپ تے جناب علی پانی بند کر دیتا گیا تاکہ بچے پیاس نہ تڑپن گے۔ امام علی مقام نو جناب بچے دی وجہ تو تکلیف ہوگی تے بیعت واسطے راضی ہو جان گے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں سارا قبیلہ تے نانے دے دین تو قربان کر سکنا، پر میں کسی غدار دے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ دے کے میں بیعت نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب 9 محرم الحرام دا دن آئے دے درمیان مذاکرات چل دے رہے۔ امام علی مقام یہی فرما دے سن کہ میری ملاقات یزید نال ہو جائے، یا میں مدینہ بھیج دیتا جاوے تو یا کوفہ، لیکن یزیدی کہندے سن کہ جناب ابن سعد کہ یا تو یزید دی بیعت کرو یا پھر جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ ہن گرامی قدر حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جناب او وقت آ گیا ہے جن دی بشارت میرے نانے نے دیاں۔ آپ فرماندے نے کہ رات نو نا آپ خیمے دے اندر گئے، سارے لوگوں نے اکٹھا کر کے جناب علی چراغ بند کر دیتا۔ آپ فرماندے نے کہ صبح جنگ دا دن ہے، جویں ہی سورج طلوع ہو جائے گا جنگ شروع ہو جائے گی، لہٰذا میں نہیں چاہتا میری وجہ تو کسی دے بچے یتیم ہو جان، میری وجہ تو جناب کسی دی بیوی بیوہ ہو جائے، لہٰذا جیڑا جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ میں وعدہ کرنا کل قیامت میں اپنے نانے کو شفا لے کے دے دوں گا، یعنی میں راضی ہو کے بھیج رہا، جنہیں جانا ہے وہ چلا جاوے۔ تو جناب علی جدو چراغ دوبارہ جلایا گیا تو امام حسین فرماندے نے ایک بندہ بھی اٹھ کے وچوں نہیں گیا۔ عرض کرتے ہیں سونے تیرے نال آیا تے بچ گئے تے پھر بھی تیرے نال جاواں گے، جے تو شہید ہو گیا تو پھر اسی بھی تیرے دین تو تیرے نام تو قربان تے شہید ہو جاواں گے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب 9 محرم الحرام دی رات آئی نا، اس سے پہلے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شام دا وقت آپ تلوار نو تیز کر رہے اور بیٹھے تھے عربی دے شعر پڑھ رہے، جہدے درمیان کہندے نے کہ اے دنیا تو کیڈی بے وفا ہے، جہدے نال بھی تو یاری لائی تے انہوں برباد ہی کیتا، کہ اے دنیا جا میں حسین تینوں چھڑ چلے آواں۔ پھر اس کے بعد آپ نے تلوار دا رخ جناب ریت اندر گاڑیا تے او دی مٹھ تے ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ٹیک لگائی تے آپ نے اونگ آ گئی، اور تھوڑی دیر تو بعد دیکھا کہ جناب ٹھنڈی ہوا آ رہی جی میں مدینہ طیبہ تو آ رہی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اکھاں کھولیاں تو دیکھا تے آپ دی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب علی اپنے چادر دے نال بھائی نو ہوا جھل رہیاں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں وچوں آنسو تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ اے میرے بھائی جان، اے خیر ہے کہ تسی انج دے شعر پڑھ رہے ہو اور خواب دے اندر کی چیز دیکھی مینوں بھی دسو نا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی مینوں بھی ذرا دسو نا۔ گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بی بی زینب میں اتنے بیٹھ کے اپنے نانے نو یاد پیا کردا سا، میں اتنے بیٹھ کے نانے نو یاد کر رہا ہاں تے دل وچ کہنا نانا اے اوہی حسین ہے جڑا تیرے کندھیاں تے سوار ہوندا رہیا ہے، جدی خاطر تسی سجدے وچ 72 تسبیحاں پڑھ دے رہے ہاں، اج او حسین ہے۔ کئی دن گزر گیا جناب علی پانی بند ہے، اج اوہی حسین ہے جدی اپنے اودے واسطے دشمن بن گئے۔ سیدہ زینب رون لگ پیاں نے۔ امام علی مقام فرماندے نے میرے نانے نے فرمایا ہے پتر حسین ذرا صبر رکھیا جے، فرمایا جڑیاں بشارتاں میں تینوں دیندا رہیا وا
فرمایا انہاں دا وقت آ گیا ہے، فرمایا حسین ذرا صبر تو کم لینا ہے، سب تینوں جناب علی قاسم دی لاش بھی چکنی پینی آ، تینوں عباس دے کٹے بازو بھی ویکھنے پینے نے، تینوں جناب علی اصغر دے حلق تے تیر بھی دکھا کے جناب علی اٹھانا پینا ہے۔ آپ فرماتے نے حسین سارا قبیلہ شہید ہو جاوے پر جناب علی ان اللہ ما صابرین دے ورد کرنے نے۔ گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن زیب نال گلا پیا کر دین، میرے امام علی مقام نے فرمایا بی بی زینب یہ اج زندگی دی آخری رات ہے، نوجوانوں بہن نال بھائی پیار کرنے والے نے تے بھائی بہن نال پیار کرنے والے نے، آج کسی بہن اس گل کا پتہ لگ جاوے کہ گل میرے بھائی نے فوت ہو جانا ہے یا گل میرے بھائی نو اللہ نہ کرے سزائے موت ہو جانی ہے، اور دی ساری رات گزروندیاں گزر جانی ہے۔ میرے امام نے فرمایا بی بی زینب آج زندگی دی آخری رات ہے، سجدہ زینب نے اپنے بھائی نو جفا مار لیا ہے تے رو کے کہندی نے وے ویراں یا اگر زندگی دی آخری رات ہے آجا بھائی تے بہن رل کے گلاں کر لئیے۔ سجدہ زینب خیمے دے اندر نے، امام حسین بھی بہن نال گلاں پیا کر دین، میرے امام علی مقام نے فرمایا سجدہ زینب اج زندگی دی آخری رات ہے، ہو سکتا سارا قبیلہ صبح شہید ہو جائے۔ سجدہ زینب بھی اپنے دکھ تے وصیتاں پہ کر دیاں نے تے نالے رو کے فرما دیے نے انشاءاللہ اے رات محرم والی سیوریاں دی تھی وے رات مکے نہ دن چڑھے میرا ویر جدا نہ تھی وے۔ آپ فرماندے نے انشاءاللہ نہ رات مکے تے نہ دن چڑھے، نہ ہی میرا ویر میرے تو جدا تھی وے۔ بہن تے بھائی نے جناب علی ساری رات بیٹھ کے گفتگو کی تھی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھتے ہیں کہ خیمے دے اندر جناب لوگ قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، امام علی مقام دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میرا کلیجہ مزید بڑھ جاتا ہے، مینوں سہارا مل جاتا ہے کہ جناب علی میرے جتنے بھی لوگ میرے نال آئے سارے وفادار نے۔ ہن صبح ہوئی ادھر ادھر جناب علی 72 لاشاں میدان کربلا دے اندر جناب علی شہید ہوئیاں۔ تو گرامی قدر حضرات ہر ایک دا تذکرہ کریے تو بڑی لمبی داستان ہے، کئی جمعے لگتے ہیں کہ ہر ایک دی بڑی آسان طریقے نال جناب علی شہادت ہوئی۔ حضرت سجدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی نے آپ دے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غازی عباس علمدار علم جھنڈے نو کہندے نے تے جڑی فوج دا سب تو بڑا بہادر ہوندا سی علم او دے ہاتھ وچ پکڑایا جاندا سی۔ تے سجدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے حضرت سکینہ حضرت عباس کو آ کے کہنے لگیاں کہ چاچا جی اسی سنیا کہ اسی حوض کوثر دے مالک ہاں۔ تے جناب علی حضرت غازی عباس فرمان لگے ہاں بیٹی اسی حوض کوثر دے مالک ہاں۔ تے آپ فرما دے اگر اسی حوض کوثر دے مالک ہاں تو پھر آج اتنے دن ہو گئے اسی پانی کیوں نہیں پیتا؟ تے جناب علی حضرت عباس فرمان لگے نے یزیدی نے پانی بند کیتا ہے۔ اس وقت آپ حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سکینہ دے نال گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت سکینہ کہندے نے میں نے خیمے دے چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں کہ جناب تیرا چاچے دے نال بڑا پیار ہے، انہوں جا کے کہہ پانی لیا دے ویسی پانی پینا ہے۔ حضرت سکینہ نے جدو کہا تو غازی عباس کہندے نے کہ میرا دل تو کرتا ہے میں پانی لے کے آواں مگر تیرا باپ حسین مینوں جان دی اجازت نہیں دینا۔ حضرت سکینہ کہندی نے کہ تسی میرے باپ کو مینوں لے جاؤ، میں جا کے کہنی ہاں کہ میرے باپ نو غازی عباس نو پانی لین دی اجازت دیتی جاوے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غازی عباس امام حسین کو لائے آ کے عرض کی کہ بھائی جان تہاڈی بیٹی سکینہ پیاس نال مر رہی تے میرے تو برداشت نہیں ہو رہا، مینوں اجازت دیو نا میں نہر فرات تو جا کے پانی لے کے آواں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سکینہ جویں اکبر تیرا بھائی ہے نا تے اے عباس بھی میرا بھائی ہے۔ فرمایا کہ پہلے تسی رل کے جناب علی لوگوں دے جناب علی شہادت تو بعد انہوں نے اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں
اگر میرا بھائی بھی ٹر گیا تو پھر جناب علی میرے ایک تو جناب غازی عباس کی لاش نہیں اٹھائی جانی تو میں کس طرح انہوں بھیج دیواں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہندے نے کہ بھائی سارے قربان ہو گئے تو میں نے بھی اجازت دیو نا میں بھی تو قربان ہو جاواں. حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے سامنے بیٹھ کے آپ جناب یہی کہہ رہے کہ حضور میں نے بھی اجازت دیو. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کس طرح اجازت دیواں. حضرت غازی عباس فرماندے نے کہ بھائی سچ حسین کہ جب میں پیدا ہویا سی تو مولا علی ابو جان نے فرمایا سی کہ غازی عباس او ایک جڑا حسین دی قبر جڑا ہے کربلا سنبھالنے والا پیدا ہو گیا ہے تو جناب علی تھوڑا میرا رشتہ تو بڑا ہے پر سارے قربان ہو گئے میرا دل کرتا میں بھی قربان ہو جاواں. حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اجازت لئی کہ حضور میں نے اجازت دیو میں پانی لے کے آواں. گرامی قدر حضرات حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ایک مشق پکڑائی ہے. غازی عباس نے انہوں جناب علی میں کندھا تے لٹکا کے امام علی مقام دے خیمے دے اندر آئے آ کے امام حسین کو اجازت لئی ہے. امام حسین اجازت دیتی ہے. غازی عباس چند قدم چلے کہ جناب علی امام علی مقام نے فرمایا ویرا ٹھہر جا. آپ پھر ملے سینے نال لگایا پھر آپ نے اجازت دیتی ہے. گرامی قدر حضرات پھر چند قدم چلے امام حسین دی آواز ہے عباس ٹھہر جا. گرامی قدر حضرات حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے یار کیویں اجازت دیواں تیرے بعد کمر خالی نظری آندی ہے. تے میاں صاحب فرما دے نے میر مرنے تے ٹوٹ دیاں باواں آکھن لوگے سیانے ویرا باجے محمد بخشا اے دوجا کون پہچانے. حضرت غازی عباس نے جناب علی مشق اپنے کندھیاں تے لٹکا لئی ہے. راستے دے اندر یزیدی جناب علی فوج سامنے وے. حضرت غازی عباس گاجر تے مولی دے فصل وانگ کٹدے لگے جا رہے ہیں. آپ چلدے جلے ویلے نہر فرات تے پہنچے نے. آپ نے چلو پانی دے لے کے پینا چاہیا ہے. پھر دل وچ خیال آیا اے پانی اگر جناب میری سکینہ تک نہ پہنچا تے سکینہ نے یہی کہنا چاچا جی تسی پانی پی کے آ گیا تے میرے واسطے پانی نہیں لے کے آئے. حضرت غازی عباس نے پانی نہیں پیتا. آپ نے گھوڑے دی نکیل پکڑ کے نہر فرات ول کیتا تو پانی پی لے تے گھوڑے نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ اصحاب کاف نہ لگے کتا انہوں زبان عطا کر دینا ہے. یا اللہ مینوں بھی زبان عطا کر دے میں تیری نبی دیاں لے بیعت نہ چند گلاں کرنیاں نے. میری ملت دے نوجوان گھوڑا کہن لگا جنی دیر تک اہل بیعت دا کوئی فرد پانی نہیں پیوے گا انی دیر تک آج کوئی جانور پانی نہیں پیوے گا. غازی عباس نے مشق اپنے کندھیاں تے لٹکائی ہے. ادھر ابن سعد دی آواز آئی ہے اگر ایک قطرہ بھی خیمے دے اندر پانی دا چلا گیا قیامت تک کوئی یزیدی پیدا نہیں ہوئے گا. حضرت غازی عباس چلے آ رہے ہیں. ایک جناب علی یزید نے وار کتاب دا